بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال تعالى في موضع آخر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز و نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور مصرف ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خاتم النبیین، آخری پیغمبر، آخری رسول اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جو بھی حضرات خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھیں۔ نماز پڑھے بغیر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھ کر کے خطبہ میں شامل ہونی چاہیے۔
جو بھی سنت نہیں پڑھے ہیں تحیۃ المسجد وہ اٹھ کر کے 2 رکعت کیا ہے نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جائیں۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ابھی چل رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قربانی کے ایام ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں۔ جیسا کہ کل کا جو دن ہمارا گزرا یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، قربانی کا عید کا دن تھا، جس میں ہم قربانیوں کو کیا ہے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہر مسلمان کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اور یہ قربانی ہر سال بقرعید میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دی جاتی ہے۔ یہ ہم بارہا ہر سال ہر مرتبہ سنتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے قوموں کے لیے اس کو جاری رکھا۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے موقع کو لے کر آتا ہے، تو اس قربانی کو انسان جب اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو اس سے مقصود انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ایک انسان کو ایک پیغام، ایک نصیحت، ایک سبق انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ قربانی کے ذریعے سے صرف انسان جانوروں کو ذبح کر دے، گوشت خود کھا لے اور لوگوں میں تقسیم کر دے، غربا اور مساکین میں، فقیروں میں اور محتاج لوگوں میں، ضرورت مند لوگوں میں قربان کو تقسیم کر لے، یہ کھا لے پی لے، یہ قربانی کا اصل مقصود نہیں ہے۔ قربانی کے مقصود ایک چیز یہ بھی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اصل مقصود قربانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے انسانوں سے چاہتا ہے، وہ اصل مقصود قربانی کا یہ ہے کہ انسانوں کا دلوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر، دلوں میں اللہ کے خوف انسانوں کے اندر کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اور ان باتوں پر انسان کہاں تک عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جن کاموں سے بھی روکا ہے، جن جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو منع کیا ہے، ان کاموں سے کہاں تک بندہ بچتا ہے۔ برکت اللہ کے حکموں کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا، یہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے یہ چاہتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کے خون اور جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر مطلوب اگر کوئی چیز ہے تم سے، وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہر انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کا بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ اصل پیغام قربانی کا یہ بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانوں کے اندر تقوی پیدا ہو، انسانوں کے اندر خلوص و للہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہر کام کو کرنے کا جذبہ، ایک مادہ انسانوں کے اندر پیدا ہو۔ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار سال میں یہ قربانی کا عید لے کر آتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر یاد دہانی بھی ہو جائے۔ اگر لوگ اس چیز پہ اگر عمل نہ کریں،
اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ اگر پیدا نہ ہو، اور رسمی طور پر سال بھر کیا ہے، سال میں ایک بار عید آتی ہے، قربانی کی عید آتی ہے، جانوروں کو کیا ہے قربان کر دیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، تو یہ صرف رسمی طور پر یہ چلتا رہے گا، لیکن قربانی کا اصل مقصود اگر بندے کو حاصل نہ ہوگا تو وہ بیکار ہے، یہ بیکار ہے۔ تم اس طرح کی کتنے بھی جانور اگر اللہ کے راہ میں قربان کرو اپنی نیت کے حساب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قربانوں کی عند اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتا ہے، جو نصیحت، جو سبق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ سبق انسان کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کاموں سے بچنے کا مادہ بندوں کے اندر پیدا ہو، انسانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو۔ لیکن انسان ایک طرف یہ سارے کام کر رہا ہے، دوسری طرف انسان اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کی توحید پر قائم نہیں رہتا ہے، شرک سے اور شرک کے اندر کیا مبتلا رہتا ہے، اللہ کے حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے، سود خوری، حرام کاموں سے، زنا کاری سے، بدکاری سے، بدعات و خرافات سے، برکت جتنے بھی حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے انسان بچتا نہیں ہے اور اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ ساری قربانیاں دینے کا بے مقصود ہوگا، اس کا اصل فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ چیز اللہ کو نہیں پہنچے گی۔ یہ چیز ہر انسان کو بنیادی طور پر سامنے رکھنی چاہیے۔ تو میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بہت سارے سبق دینا چاہتا ہے، بہت سارے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، جن میں سے سب سے پہلا پیغام میں نے ابھی جو آپ حضرات کے سامنے قربانی کے تعلق سے جو آیت کریمہ ہیں اس کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر ہم قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، جسے ہم بار بار ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کو ہم کیا سنتے ہیں، تو اس کا پیغام اللہ تعالیٰ یہ دینا چاہتا ہے کہ جس طرح کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں گزارے، جیسی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں انہوں نے جس طرح گزار کر کے گیا، اسی طرح کی زندگی ہم لوگوں کو بھی گزارنی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه، اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ یعنی ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسوہ رکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی اتباع کریں، یعنی جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں کیا ہے اپنایا تھا، جس طریقے پہ چل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ بنے اور نیک لوگوں میں انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اس طریقے کی، اس ملت کی پیروی کرنے کا، اس کو فالو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حکم دے رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے اسباق، کیسے نصیحتیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عبرتیں ہمیں رکھی ہیں۔ اسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی فضیلت ہمیں کیا ہے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توحید کو اپنائے، توحید پر قائم رہے، مرتے دم تک ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہنا چاہیے، صرف ایک ہی اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو ہرگز شریک نہیں کرنا ہے۔ زندگی میں کتنے بھی مصائب آ جائیں، زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، اور انسان شرک کے ماحول میں، سماج میں، معاشرے میں شرک کا کیا بول بالا ہے، لوگ مختلف قسم کے شرکیہ کاموں کے اندر مبتلا ہیں، در در پہ اسے قدم قدم پہ انسان کیا ہے شرک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے شہر کے اندر شرک پائے جانے کے باوجود انسان اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس شرک سے بچتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بھی اگر شرک پایا جائے، اپنے خاندان والے بھی اگر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کر رہے ہیں، بت پرستی کی مبتلا ہیں، اور قبروں اور مزاروں کی کیا عبادت میں کیا لگے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈوں میں لگے ہوئے ہیں، شرکیہ کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جادو کے کاموں کے اندر، جادو ٹونے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک مسلمان کو، ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ ان سب سے بچتے ہوئے انسان کو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا رہے، ایک ہی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق، قربانی کا، عید کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے۔ اور ہم عید کے موقع پر تکبیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تکبیرات کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہی پیغام ہے۔ بقرعید کے موقع پر جو تکبیرات کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وحدانیت کا بول بالا ہے، اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم یہی پیغام دے رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ پیغام بقرعید کے ذریعے سے، قربانی کی عید کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور اسی پہ ہی انسان کی دنیا و آخرت میں کیا ہے کامیابی، کیا ہے موقوف ہے، منحصر ہے۔ جب تک انسان توحید پرست نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی عید قربان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، عید قربان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر کے، اپنے نفس کو کچل کر کے، دل میں بہت ساری خواہشاتیں، بہت ساری تمنائیں، بہت ساری آرزویں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن ساری خواہشات کو انسان ختم کر کے صرف اللہ رب العالمین کے احکام پر کیا عمل کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے اسے منع کیا ہے ان تمام کاموں سے رکتا رہے اور بچتے ہوئے زندگی گزارے، اور اپنی زندگی میں اپنی حیات میں وہی کام کرے جو کام اللہ رب العالمین کرنے کو کہا، وہی کام بندہ اپنی زندگی میں کرے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اپنی زبان سے وہی بات کہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے ہر حکم پر جس بات کا بھی اللہ رب العالمین حکم دے اس پہ حتی المقدور انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، سر تسلیم کر دے، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہمیں کیا ہے؟ عید کا پیغام ہے، قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، آپ کے طریقے سے وہی انسان اعراض کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے، کم عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اب ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں سے بنایا۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ جب بھی جس کسی بات کا بھی حکم دیا تو وہ اس کام کو کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ تو میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس حکم کو کر گزرے، پیچھے ہٹے نہیں، اور اس کے اندر یہ پسے پشت آگے پیچھے نہیں ہوئے کہ میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں، اگر میں عمل کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے۔ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں سوچے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ مادہ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، تبھی جا کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اگر انسان تبدیلی نہیں لائے، اپنے اعمال میں اگر تبدیلی نہ لائے، تو انسان کی یہ قربانی بے فائدہ ہوگا، قربانی کا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ پیغام ہے، انسان اس کے ذریعے سے کیا ہے حاصل کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پیچھے آزمائشیں اللہ رب العالمین نے لگائے رکھا ہے۔ انسان کی یہ زندگی ایک آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائے گا، مختلف قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، اور انسان کی آزمائش مختلف طریقے سے ہوگی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر کے آزمائے گا، کسی کو صحت دے کر اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کسی کو مال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر بنا کر کے اللہ تعالیٰ کیا اس کی آزمائش کرے گا، اور کسی کی زندگی میں پریشانیاں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمائے گا، ان کا امتحان لے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر اور شر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرے گا۔ ان آزمائشوں میں انسان پورا اترنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آزمائش کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے جو چاہتا ہے وہ انسان کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے وہ پیش کرنے کے لیے انسان کو تیار ہونی چاہیے کہ مصیبت کے وقت انسان کا، ایک مومن کا کیا عمل ہونا چاہیے، وہ عمل انسان کو کر کے کیا اللہ کے سامنے کیا ہے ظاہر کرنا ہے۔ اور دنیا کی کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، کوئی رکاوٹیں اس کے دین کو اپنانے میں، دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔
یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ مختلف قسم کے آزمائش اللہ تعالیٰ آزمائے گا، لیکن ان آزمائشوں کو بہانہ بنا کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے کیا دل چرانا، جی چرانا اور اس سے دوری اختیار کرنا اور ہیلے اختیار کرنا، یہ انسان کو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیغام، یہ نصیحت، یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عید کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے یہی کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مختلف کلمات سے آزمایا۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرائض، اور بچپن سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست قوم سے کیا ہے سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، گاؤں سے نکالا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، اور نمرود وقت کا بادشاہ جو ظالم تھا اس کی آزمائش سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ بن کر کے ڈٹے رہے، اللہ کی توحید کو عام کیا، اللہ کی توحید پر قائم رہے، قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ساری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف انہیں بلاتے رہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہے۔ لیکن یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری رکاوٹیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں، توحید پر عمل کرنے میں، جمع رہنے میں اور توحید کی دعوت میں رکاوٹ نہیں بنے۔ تو یہ جذبہ، یہ مادہ ہر انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہی پیغام اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بقرعید کے ذریعے سے، قربانی کے عید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ ساری تبدیلیاں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہم مومن ہوتے ہوئے، اگر ہم ہر سال قربانی دیتے ہوئے یہ ساری تبدیلیاں اپنے اندر نہ لائیں تو ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہم کما حق ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ہمارا نفس، ہماری خواہشات اس اللہ کے پیغامات پر عمل کرنے میں، اپنانے میں آڑ بن رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ساری نفسانی خواہشات کو کچل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہونی چاہیے، یہ ہمارا عمل ہونی چاہیے۔ یہ درس، یہ نصیحت، یہ سبق اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو میرے کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری پیغامات قربانی کی عید کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک پیغام ایک یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں صبر و ضبط کا مادہ پیدا ہونی چاہیے۔ انسان صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، دور اندیشی انسان کے اندر ہونی چاہیے، حلم، بردباری، یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم ہیں، بردبار ہیں، دور اندیش، آگے اور فیوچر مستقبل میں آگے کی چیزوں کو سوچ کر کے کام کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعائیں کرنے والے، گڑ گڑانے والے۔ حلیم کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو انسان کو غصے میں لا لیتی ہیں، ایسی باتیں جس کے ذریعے سے انسان غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ ساری باتوں کو سننے کے باوجود غصے میں نہ آنا، اور اس کے سامنے ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے امور اس کے سامنے کیا ہے انجام دیے جاتے ہیں جو اسے کیا ہے غصے میں لا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غصے میں نہ آنا، یہ ہے حلیم۔ یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام ہمیں یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مشرکوں سے کیا ہے تال میل
شرکیہ اعمال کے اندر ہرگز کیا ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حال میں، بلکہ ہم اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے کیا ہے ناراضگی ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے۔ یہ پیغام ہمیں عید کی قربانی کی عید کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا معه اذ قالوا لقومهم، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، کہ ہم بیزار ہیں، تم سے براءت کا اظہار کرتے ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے عبادت کر رہے ہو، یعنی معبودان باطلہ کا ہم کیا ہے انکار کرتے ہیں، ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت بغض، یہ کیا ہے چیز کیا ہمارے درمیان میں پیدا ہو گئی، یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسان شرک سے کیا ہے برات کا دوری اختیار کرنے کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ہرگز کیا ہے کبھی بھی دینی اعتبار سے، ہرگز دینی اعتبار سے دینی محبت انسان ایسے لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ بہت سارے پیغامات ہیں جو اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، ان ساری چیزوں پہ آپ غور و فکر کریں اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں کیا ہے لانے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اور ایک اہم چیز کی طرف میں کیا آپ لوگوں کو کیا ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بارہا بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا کہ جو موجودہ حکومت جو خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک دور اندیشی سے سازش کرتے ہوئے ایکسان سول کوڈ یعنی کامن لا، ایک قانون لا کر کے پاس کرنا چاہتی ہے، اور ہندوستان کے اندر ایک ہی حکم کو، ایک ہی کیا ہے قانون کو کیا ہے لاگو کرنا چاہتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر صرف یہ قوم نہیں، مختلف قسم قومیں، اس کے اندر ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، یہودی، نصرانی، بہت ساری قومیں ہیں، ہر ایک کو ایک ہی کیا ہے قانون کیا ہے لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، جیسے نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ نماز اذان دینے کے مسائل ہیں، اس طرح کے وہ لوگ جیسا حکم دیں گے اسی کے حساب سے کیا ہے جو قانون پاس ہوگا اسی کے حساب سے ان کو کیا ہے عمل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے بہت ساری دور بنی باریکی سے ایک ہی قانون لانے کی یہ موجودہ حکومت کی کیا ہے سازش ہے۔ اس کے متعلق اس کو رد کرنے کے لیے، اس قانون کو بل کو پاس نہ کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے علاوہ بہت سی تنظیمیں، جتنے بھی کیا مسلمان تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے رد عمل میں کیا ہے ان کے لیے ایک فارم کیا ہے فل اپ کر کے بھیجنے کی کیا ہے ہدایت دی گئی ہیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے کیا ہے پیغام ہے کہ آپ لوگ، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیا ہے آئیں گی، ذمہ داران آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور آپ کو صرف فارم فل اپ کر کے بھیجنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس چیز کی طرف توجہ دیں کیونکہ یہ آگے کی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے آگے اگر یہ چیز اگر نافذ ہو جائے، اگر یہ قانون اگر لاگو ہو جائے تو ہر ایک کے لیے، خاص کر کے جو نچلی طبقے کی جو ذاتیں ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ان کی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے مشکل ہو جائے گا، یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس قانون کو کیا ہے پاس نہ ہونے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ کیا اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین۔